السلام علیکم جی، جواد افیہ اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ لائف اینڈ بزنس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. سر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ریزن کہ وائی آئی پریفر زوم فار ٹریننگز ایز ویل ایز فار مائی پرسنل میٹنگز اور اپنے بزنس کے لیے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ گلوبل ہے. میں نے ایک دن میں دنیا کے تین ممالک میں مختلف میں سیشن کیے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان سے بات چیت کی. دوسری بات یہ ہے کہ فوکسڈ اپروچ ہوتی ہے. جب آپ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، آپ کی ساری فائلیں ہوتی ہیں، ملٹی میڈیا اس پہ سے پلے کر سکتے ہیں، آپ اس پہ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہر انفارمیشن، اور انہیں اسکرین شیئرنگ کے ذریعے ایون آپ نیٹ پہ بھی براؤز کر لیتے ہیں. نمبر تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سب سے لمیٹڈ چیز ہمارے پاس دنیا میں ہے وہ ٹائم ہے. پیسہ بڑھ گھٹ سکتا ہے لیکن وقت نہیں. تو وقت آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا. اس کے بعد جو چوتھی ریزن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ ایون لوکل اپنے شہر میں بھی کہیں جائیں تو آپ کے 50 to 90 منٹس آن دا ایوریج جو ہے وہ آنے جانے میں، گاڑی میں، پیٹرول میں، فیول میں، ٹریفک میں. کاسٹ آف فیول تو ایک طرف ہے لیکن کاسٹ آف ٹائم بہت زیادہ ہے، کاسٹ آف کنوینئنس بہت زیادہ ہے کہ آپ اتنا تھک جاتے ہیں، یا مطلب تھکے یا جو بھی آپ اس چیز کو کہہ لیں کہ آپ مینٹلی وہاں 10-12 منٹ لگتے ہیں آپ کو دوبارہ اس پوزیشن میں آنے کے کہ آپ مدعے کی بات پہ آ سکیں، اور اس سے پہلے 10-15 منٹ آپ کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، چائے، کافی، ٹی، ایوری تھنگ. جبکہ آپ اپنے آفس میں ہیں اور آپ زوم میٹنگ کر رہے ہیں تو یا آپ ہوم آفس سے کر رہے ہیں تو آپ چائے، کافی، ہر چیز اپنی کنوینئنس پہ آلریڈی پی چکے ہوتے ہیں اور آپ سیدھا مدعے کی بات کرتے ہیں اور سیو ٹائم، انرجی، فیول، فٹیک اینڈ ایوری تھنگ. ابو آل پارکنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. آپ جب ملنے جاتے ہیں کسی کے پاس تو پارکنگ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو گاڑی بھی ارینج ہونی ضروری ہے، پھر آپ کے واپسی پر بھی آنا. تو بہت سے میں نے یہ دیکھے ہیں کہ یہ ایفیشینٹ ہے. پچھلے 2-3 سال میں نے ایکسیسولی اسے یوز کیا ہے اور اس کے بہت بینیفٹس دیکھے ہیں جس سے میری پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھ گئی ہے. اوبویسلی میرے کچھ دوست ہیں، اب میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل واقعہ بھی شیئر کروں گا کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی جو 1-on-1 ملنے کا مزہ آتا ہے وہ بالکل آن لائن نہیں آتا. تو میں اپنے دوستوں کو یا اپنی فیملی کو 1-on-1 ہی ظاہر ہے کہ یہ ٹائم جو میں سیو کرتا ہوں یہ انہی لوگوں کے لیے سیو کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ میں بیٹھ کے کافی پی سکوں، کھانا کھا سکوں، گپے لگا سکوں، ریلیکس کر سکوں، انجوائے کر سکوں. کیونکہ اگر میں یہ ٹائم سیو نہیں کروں گا تو پھر مجھے ظاہر ہے کہ اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور میں پرسنلی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزنیبل ریسورسز دیے ہوں تو آپ پرسنل کمفرٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کریں تاکہ آپ کنوینئنس میں رہیں، آپ کمفرٹ میں رہیں، آرام میں رہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ہم لوگوں کی عادت ہے ہر نئی چیز جو آتی ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ہم باتیں پھیلاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کنفیوژنس پھیلاتے ہیں اور اس کو ہم برا کہتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ہم اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہماری زندگی اس کے بغیر نہیں چلتی. وہ واٹس ایپ ہو، وہ کوئی اور چیز ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے بزنس کے لیے، اپنے کام کے لیے. ہاں یہ ایک آدمی کا اپنا چوائس ہے کہ وہ اس کو مس یوز کرتا ہے فیس بک کو یا سوشل میڈیا کو، یا اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، یا بے معنی قسم کے ٹک ٹاک یا ریلز دیکھتا ہے، یا وہ پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے نالج ایکوائر کرتا ہے کہ جو اس کی پروڈکٹیوٹی میں فائدہ دیں. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ غیر ضروری طور پہ آپ لوگ فزیکل میٹنگز کو کم کریں، ٹریفک کا لوڈ سڑکوں پہ گھٹے، پیٹرول بھی بچے، آئل بھی بچے، ٹائم بھی بچے. ابھی پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے، ان کا کچھ مسئلہ تھا، بہت اہم بات وہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے اور بڑے پیارے دوست تھے. تو میں نے ان کو کہا یار ہم زوم پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ آئیں، اور ہم نے کلب میں میٹنگ سیٹ کی اور وہ تقریباً 40 منٹس لیٹ پہنچے. تو ان کے آنے سے پہلے میں نے بورو کر کے پین جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر جو ٹیشو پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا That's why I prefer Zoom meetings. اب وہ میں نے ان کو آتے ہی میں نے کہا یہ میں نے آپ کے لیے نوٹ لکھا ہے، ان کی طرف میں نے سرکا دیا. کیونکہ دیکھیں ان کا راستے میں مجھے فون آ گیا تھا کہ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن میں اس وقت تک گھر سے اتنا آگے آ چکا تھا کہ واپس جاتا تو میرا ٹائم اور میرا زیادہ ضائع ہوتا اور سوائے پیٹرول اور ٹائم ضائع کرنے کے اور مجھے کچھ نہ ملتا. تو دیکھیں ٹائم، انرجی اور ریسورسز
ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کو جو انسان ضائع کرتا ہے وہ بہت پچھتاتا ہے۔ تو ٹائم کی قدر کریں، جو بھی اچھے سے اچھا، یہی جس طرح جو لوگ بحث کرتے ہیں، میں خیر بحث تو کسی بات پہ بھی کی جا سکتی ہے، جو لوگ بحث کرتے ہیں ان کو پھر اب میں کہوں کہ گھوڑے اور خچروں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر جانا شروع ہو جائیں، اور جو گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کر دیں۔ شروع میں جب گاڑیاں آئیں تو اس کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک میں بک پڑھ رہا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں جب پریس انہوں نے استعمال اس کا شروع کیا تو جو کراؤن ہے اس نے تمام جو مختلف ملک تھے ان کو پرنٹڈ لیٹر بھیجا بڑے فخر سے۔ تو اس وقت میں یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں اس کا تمسخر اڑایا گیا کہ یہ کیا بیکار سی مشین ہے، ہمارے جو خطاط ہیں وہ ایسی خطاطی کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انہی حماقتوں کی وجہ سے ہمارا خطہ جو ہے وہ ترقی میں سب سے پیچھے ہے، اور فضول باتیں ہم کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کا فائدہ سمجھے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں احمقوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں کہ جو ضد لگا کر اپنی زندگی کو ایک لیول کے اوپر کھڑا کر کے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کھڑا ہوا پانی جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور چلتا پانی اسی لیے صاف ہے کہ وہ فلو میں جا رہا ہے۔ تو جب تک آپ قبر میں نہیں پہنچتے، قبر میں جا کر آپ کو رک جانا چاہیے، تھم جانا چاہیے، تب تک آپ کو فلو کے ساتھ جانا چاہیے۔ آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھنا چاہیے اور اس کے استعمال کو فروغ دینا چاہیے۔ اپنے اور دوسروں کے ٹائم کی عزت کرنی چاہیے، اپنا ٹائم جو ہے اس کو ویلیو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو نہ اپنے وقت کی قدر ہے نہ دوسرے کے وقت کی قدر ہے۔ پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ میٹنگز کا ٹائم دے کے اس کو کینسل کر لیتے ہیں، اور دوسرے کا آدھے دن کا سارا جو اس کی جو ٹائمنگز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اگر کینسلیشن بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو دقت نہیں ہوتی، آپ اس ٹائم میں کچھ اور کر لیتے ہیں۔ میں نے نارملی ایسا کیا ہوتا ہے کہ میں نے اسٹریم لائن کر کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ جہاں مجھے کچھ فارغ وقت مل جائے گا، کوئی بک رکھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو پڑھ لینا ہے، یا کوئی میں نے اور ایسا کام ہے کہ جس میں ارجنسی نہیں ہے وہ میں اس ٹائم کے اوپر کر لیتا ہوں۔ تو آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یو کین ڈو اینی تھنگ ان دیٹ ٹائم۔ تو یہ بے شمار فائدے ہیں، یہ بہت ہی آسان ایپ ہے، بالکل واٹس ایپ کی طرح ہے۔ میں خود بھی کوئی ٹیکنالوجی فریک نہیں ہوں، لیکن جیسے جیسے میں نے استعمال کیا ہے مجھے تو مطلب یہ ایک بہت ہی اچھی ضرورت مجھے لگی ہے، اور میرے ٹائم کو اس نے بچایا ہے۔ میں آپ سب ویورز کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اسے ضرور استعمال کریں، آپ اسے پرسنلی بھی یوز کر کے دیکھیں، تھوڑی سی دیر کے لیے فری ہے۔ ہمارے پاس تو خیر پیڈ ورژن ہے، ہم تو خیر پیسے دیتے ہیں زوم کو، لیکن یہ فری ورژن آپ یوز کریں، آپ اسے انجوائے کریں گے اور آپ کو بہت ہیلپ ملے گی۔ اسی طرح میں پچھلے دنوں رضا الرحمان صاحب ہیں، وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، اکثر ٹی وی پہ آتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی 1 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے اسکول نہیں جا پائیں گے۔ آئی وش کہ ہماری گورنمنٹ آج سے کام کرنا شروع کر دے کہ ای اسکولز بنے، اور سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو 5ویں 8ویں اور 10ویں کے میٹرک کے ایگزام ہو سکتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں بورڈ کے ایگزامز، اور 3 سٹینڈرڈز تک جو ہیں 5th تک 8th تک میٹرک تک اس کو ای لرننگ بھی کی جا سکتی ہے۔ بہترین لیکچر اس پر دیے جا سکتے ہیں، صرف پینڈیمک میں ہی نہیں۔ اور وہ سٹینڈرڈ چیک کرنے کے لیے آبویسلی تھوڑا سا کمپرومائز تو ضرور ہوگا کلاس ٹیسٹ یا دوسری چیزوں کا، لیکن ایک بچہ جو اسکول ہی نہیں جا پا رہا اور اتنی افورڈیبلٹی کم ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مجھے یاد ہے ورچوئل یونیورسٹی ایک بڑا نیا آئیڈیا تھا، ہم لوگ بڑا حیران ہوتے تھے کہ کس طرح اس میں لوگ پڑھیں گے، جب میری نالج میں کم از کم آیا۔ آج مجھے ورچوئل یونیورسٹی سے MBA کیے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں بہت ہائی پوزیشن ملٹی نیشنل پہ کام کر رہے ہیں۔ تو علم جو ہے اس کو قید نہ کریں، خدا را اس کو لمیٹڈ نہ کریں۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اتنا کام کبھی بھی نہ کر پاتا جتنا کام میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے کر پاتا ہوں۔ زوم سے یہ ابھی ریکارڈنگ سے پہلے میں آسٹریلیا میں ایک صاحب سے سیشن کر کے ہٹا ہوں، تو پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کرتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، ان کو سکھاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت زبردست ایجاد ہے، اور آنے والی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگیاں جو ہیں بہتر کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت سارے کویسچنز کا آنسر ہے۔
کہ میں جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے کہ سر آپ سے فزیکلی ملنا ہے، میں کہ یار آپ نے مجھ سے ملنا ہے میرا علم سیکھنے کے لیے، میری نالج لینے کے لیے، اور اگر وہ آپ تک آپ کے لیپ ٹاپ کے ذریعے سامنے میں بیٹھا ہوں آپ کے اور کمفرٹیبلی پہنچ رہی ہے، تو میرا خیال ہے دیر از نو پوائنٹ ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ مائی ٹائم، کہ آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے لوگ ملنے کے لیے آنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ان کی فیملی کے لیے، اور کچھ کو میں ملا بھی ہوں ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جو اصل آبجیکٹیو ہے وہ ہے لرننگ، اصل آبجیکٹیو ہے کہ جو ٹیکنالوجی، جو نالج، جو وزڈم، جو سکلز میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں ان کی زندگی میں، وہ ٹرانسفر ہوں اور موسٹ ایفیشینٹ وے سے ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے پاس اپنے لوڈ ونس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بچ جائے۔ تو میں اس میسج کے ساتھ آپ سب بھی زوم کو استعمال کرنا سیکھیں، یہ بالکل مفت ہے، اسمارٹ فون آلموسٹ ہر بندے کے پاس ہے، اور جتنی بینڈ ویڈتھ موبائل پہ مل جاتی ہے اس سے یہ ایزیلی یوز ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو فارورڈ کریں گے ویڈیو کو اپنی فیملیز، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نئی ٹیکنالوجی کو جلدی سے جلدی سیکھیں گے اور اپنائیں گے، اور اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں آسان کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔